السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے آئی ہوں، میرا موضوع سخن ہے عذاب قبر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رأیت منظرا قط الا افضل القبر، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، قبر اندھیری کوٹری ہے، قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، قبر تنہائی کا گڑھا ہے، قبر سانپوں اور بچھوؤں کا اڈا ہے، قبر تنہائی رات ہے، قبر ہم اور آپ کی منزل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جو قبر کی منزل سے نجات پا لیا، اس کے لیے بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب ایک مومن، ایک متقی، ایک پرہیزگار کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو لے کر کے آسمان اول پر جاتے ہیں۔ آسمان اول کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے۔ کھولنے کے بعد پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کی بیٹی تھی، فلاں کی ماں تھی۔ اس کے بعد فرشتے اسے ہاتھوں استقبال کرنے کے لیے پہلے آسمان جاتے ہیں، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان پر جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں، اس نیک روح کو، اس نیک بندے کی روح کو اس کے جسم میں ڈال دو اور اس کا نام علیین میں لکھ دیا جائے، اور اس کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم میں اس کی روح کو ڈال دیا جائے۔ اس کی روح کو ڈالنے کے بعد قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، ایک منکر، دوسرا نکیر، بڑی بڑی آنکھوں والے، اور ان کی آنکھیں بڑی بڑی نیلی نیلی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھوں والے فرشتے ہوں گے۔ ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوگی۔ وہ آئیں گے اور ان کے دو بڑے بڑے دانت ہوں گے، ان دانتوں کے ذریعے سے قبر کو کھودیں گے اور کھود کر کے میت کو اٹھا کر کے بٹھائیں گے، اور جو سب سے پہلا سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، زندگی سے بچپن سے لے کر پوری جوانی، پوری زندگی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلائی ہوگی۔ اس نے نماز پڑھا ہوگا، اس نے قرآن پڑھا ہوگا، اس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نماز پڑھا ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اس کی زبان پر صرف ایک اللہ ہوگا، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔